بسم الله الرحمن الرحيم. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العزري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتعبير الجاہلین۔ حضرت ابراہیم ابن عبد الرحمن عزری رحمہ اللہ تعالی ایک تابعی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، ایسی احادیث مبارکہ جو کسی تابعی نے بیان کی ہوں، درمیان میں کسی صحابی کا ذکر نہ ہو، تو ایسی روایات مرسل کہلاتی ہیں۔ تو یہ بھی مرسل روایت ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله، کہ اس علم کو بعد میں آنے والے ایسے صاحب تقوی لوگ حاصل کریں گے جو اس کے ذریعے اس علم سے غلو کرنے والوں کی تحریف کو اور جھوٹے لوگوں کی جعل سازیوں کو اور جاہلوں کی غلط تعویلوں کی نفی کریں گے۔ حدیث مبارک کا حاصل یہ بتلانا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس امت پر یہ خاص فضل فرمایا ہے کہ ہر زمانے کے اندر علماء کا ایک ایسا طبقہ ہوگا جو حق پر قائم ہوگا، ایسے علم کا حامل ہوگا جو حق پر مبنی ہوگا، ان کا علم بھی حق ہوگا، وہ خود بھی حق پر ہوں گے اور حق ہی کا وہ پرچار اور حق ہی کی وہ نشر و اشاعت کر رہے ہوں، اور وہ دین کا علم اس لیے حاصل کریں گے تاکہ اس کے ذریعے ایسے لوگوں کی تردید کر سکیں جو علم کے اندر غلو کرتے ہیں، یا ایسے جاہلوں کی تردید کر سکیں جو جاہل دینی علوم کے اندر ایسی تعویلات کرتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، یا ان لوگوں کی تردید کر سکیں گے جو جھوٹے لوگ ہوں گے اور علم کے ذریعے جعل سازی کریں گے، دھوکہ دہی اور فریب کریں گے۔ یعنی ایسے لوگ ہر زمانے کے اندر اللہ جل شانہ پیدا فرمائیں گے جو صحیح معنوں میں علم کا اور صحیح معنوں میں صاحب علم ہوں گے، اور اس کے ذریعے ایسے باطل نظریات کے حامل پیروکاروں کی تردید کریں گے جو علم کو غلط پیرائے میں بیان کرتے ہوں گے، علم کا لبادہ اوڑھ کر در حقیقت باطل اور غلط نظریات کی پرچار کر رہے ہوں گے، نشر و اشاعت کر رہے ہوں۔ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو خود کو صاحب علم کہتے ہیں، علم کا حامل، علم کا پیروکار کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی یا احادیث مبارکہ کی من مانی تشریح کرتے ہیں، وہ تشریح اور توضیح کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ جو ان کے ذہن میں آیا اس کو بیان کر دیا۔ ایسے ایسے طبقات، گروہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے علوم کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ منکرین حدیث کا فتنہ، جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، قرآن کریم کی ایسی تعویلات کر کے وہ در حقیقت قرآن کریم کہیں ایک طرح سے وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ پرویزی ہے، غلام احمد قادیانی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا،
یہ سب وہ لوگ تھے جو اپنے باطل نظریات کی نشر و اشاعت کے لیے قرآنی آیات اور احادیث کا سہارا لیتے تھے اور ان کی وہ تشریح اور توضیح کرتے تھے جو حق سے بالکل ہٹ کر ہے اور جو راہ حق سے ہٹی ہوئی، اور وہ تشریح کرتے تھے جو اللہ اس کے رسول کو نہ مقبول ہے نہ پسندیدہ۔ تو ہر زمانے کے اندر الحمدللہ علماء حق کا وجود رہے گا۔ اس سے ان لوگوں کی بھی ان باتوں کی نفی ہو جاتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اس زمانے کے اندر مستند علماء موجود نہیں ہیں، صحیح معنوں میں علماء حق موجود نہیں ہیں۔ اس حدیث مبارک کے اندر جہاں اس بات کی خوشخبری سنائی گئی کہ علماء حق ہر زمانے میں موجود رہیں گے، صاحب علم جو صحیح معنوں میں علم کو لیے ہوئے ہوں گے وہ ہر زمانے میں رہیں گے، ایسے ہی اس حدیث کے ذریعے بھی بتلایا اور سمجھایا گیا کہ دین کی حفاظت کرنے والے، علم کی حفاظت کرنے والے، دینی علوم کی حفاظت کرنے والے بھی الحمدللہ ہر زمانے میں رہیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سینہ بسینہ اس علم کو سیکھتے ہیں، سالہ سال لگا کر مدارس کے اندر پڑھتے ہیں اور سینہ بسینہ یہ علم ان تک منتقل ہوا اور وہ آگے اس علم کو منتقل کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان علماء حق کے طفیل دین کی بھی حفاظت فرمائی، باطل نظریات، باطل عقائد اور باطل افکار کے حامل لوگوں کی بھی تردید اور ان کی تردید اور ان کے ابطال کا بھی ان حضرات نے علم بلند کیے رکھا، اور ہر زمانے میں ایسے گروہوں کا تعاقب کیا جنہوں نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا علم غلط اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔